بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے چادر تطہیر کا واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اتنی آپ کی توجہ ہو کہ آپ کو یہ واقعہ یاد ہو جانا چاہیے۔ پیارے بھائیو، بنی سلیم کے قبیلے کا ایک عرابی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور آتے ہی بڑی بے ادبی سے کلام کرنے لگا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب اس کا یہ رویہ دیکھا تو غصے سے سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی تاکہ اس گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ آپ کے اخلاق حسنہ کو ملاحظہ کر کے اس عرابی کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ تاجدار دو جہاں سرتاج مرسلاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر عرض کی، آقا مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ اس کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نہایت مفلس، ندار اور فاقے سے ہوں اور میرے گھر والے بھی فاقے سے ہیں، میری حاجت روائی فرمائی جائے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس عرابی کو اونٹ دے دے؟ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، آقا میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کے ننگے سر کو ڈھانپ دے؟ تو حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اٹھے اور اپنے سر سے امامہ شریف اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، تم میں سے کون ہے جو اس فاقہ مست اور اس کے اہل خانہ کے لیے کھانے کا سامان مہیا کرے؟ یہ فرمان نبوی سن کر تمام صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ وہ فقر اور فاقہ کا زمانہ تھا، اس لیے کسی صحابی کے پاس بھی اتنا سامان کھانے کا نہ تھا۔ جب کوئی بھی نہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا، اس سائل کو ساتھ لے جاؤ اور مدینہ منورہ کے مہاجر اور انصار کے مکانوں پر لے جاؤ، جہاں سے بھی ہو سکے اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی اس عرابی کو ساتھ لے کر مہاجرین اور انصار کے مکانوں پر چلے گئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کسی کے گھر سے بھی اس کے لیے کچھ بھی کھانے کا سامان نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے سوچا کہ اس در اقدس پر جانا چاہیے جہاں سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں گیا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی اس عرابی کو لے کر حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر پر حاضر ہو گئے۔ جب حضرت سلمان فارسی عرابی کو لے کر حضرت خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے اور عرض کیا، اے خاتون جنت، یہ ایک سائل ساتھ لایا ہوں، یہ خود بھی بھوکا ہے اور اس کے گھر والے بھی فاقے سے ہیں۔ حضرت خاتون جنت نے جب یہ بات سنی اپنے گھر پر نظر ڈالی، مگر گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آتی تھی جس سے اس سوالی کی حاجت کو پورا کیا جا سکے۔ آپ خاتون جنت کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی جس کی طرف بار بار نظر جاتی تھی۔ آپ نے اپنی چادر تطہیر اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کو دے دی کہ اس چادر کو شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا
کہ یہ بنت رسول کی چادر ہے، اسے خرید لو اور اس کے عوض میں جتنا غلہ دینا چاہو اس سائل کو دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ردائے پاک کو لیا اور شمون یہودی کے پاس پہنچ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ شمون نے جب یہ واقعہ سنا جو چادر تطہیر کے بدلے اس عرابی کو غلہ دے دیا، عرابی کا کام بھی بن گیا اور اس کے ساتھ ہی شمون یہودی کی تقدیر بھی بدل گئی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جس نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کے اثار کا یہ عالم ہے وہ واقعی سچے نبی ہیں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور حضرت سیدہ خاتون جنت کی ردائے پاک کو واپس بھیج دیا۔ جزاک اللہ۔